بلوچ روایات سے ان دہشت گردوں کا کوئی تعلق نہیں. ہم روایتوں کے امین لوگ ہیں. ان لوگوں کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جس انداز میں یہ ہماری خواتین کو استعمال کر رہے ہیں, اس جنگ کا ایندھن بنا رہے ہیں, شرم کا مقام ہے. یقین کریں مجھے شرم آتی ہے کہ اگر میں وہ ڈیٹیلز میڈیا کے سامنے بتا نہیں پاتا ہوں. اگر میں ڈیٹیلز میڈیا کے سامنے بتا پاؤں تو آپ کو اتنا محسوس ہونا چاہیے کہ میرے دل سے جو آواز نکل رہی ہے کہ خدا کی قسم اس کا بلوچیت اور بلوچ روایات اور ان سے کوئی تعلق ذرہ برابر بھی نہیں ہے, ذرہ برابر بھی نہیں. اس طرح کی ایکسپلائٹیشن وہ بھی اپنی بلوچ بچیوں کے ساتھ, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اور ان کو ایکسپلائٹ کر کے پھر آپ جو ہے وہ اپنے انٹرنیشنل آقا جو آپ کا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اپنی بچیوں کا استحصال کوئی تصور کر سکتا ہے, اپنی بلوچ بیٹیوں کا. پھر کہتے ہیں کہ ہم بلوچ ہیں اور بلوچ روایات ہیں اور بلوچ کاز ہے. کوئی کاز نہیں ہے, کوئی بلوچیت نہیں ہے. لعنت ہے ایسی بلوچیت پہ. اور میں انتہائی افسردہ ہوں اس بچی کی کہانی سن کے کہ جس طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, اور وہ شرمندگی کا باعث ہے. لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہی فرق ہے ریاست میں اور یہی فرق ہے ان ٹیررسٹ میں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی بچیوں کے لیے آکسفورڈ کے لیے اور ہارورڈ کے دروازے کھولے, اور وہ ہماری بچیوں کو ایکسپلائٹ کر کے خود کو جیکٹس پہنا رہے ہیں, اور پھر بعد میں ویڈیو کلپس بنا کے میڈیا پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کر کے, سوشل میڈیا کو پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کر کے اور ہیروزم کے اس میں ڈال کر, اور ان بچیوں کو, اور بہت سارے ایسے شواہد آئے ہیں کہ جو پہلے خود کش حملہ آور ہوئی ہیں جو بچیاں, ان کو بھی اس طرح کی ایکسپلائٹیشن کا سامنا ہوا ہے. اور بعد میں جس طریقے سے ان کو پیش کیا گیا ہے کہ یہ خواتین جو ہے وہ جنگ کا حصہ ہیں, بالکل بھی تاریخی طور پہ بلوچ خواتون نے کبھی جنگ کا حصہ نہیں ہوئی. تاریخی طور پہ بلوچ خاتون امن کا حصہ ہوئی ہے کہ جب قبائل آپس میں لڑے ہیں خاتون بیچ میں آئی ہے, وہ لڑائی ختم ہوئی ہے. خاتون اگر ساتھ ہو تو بھائی کے قاتل کو چھوڑا گیا ہے. خاتون اگر ساتھ ہو تو باپ اور بیٹے کے قاتلوں پہ حملہ آور جو ہیں وہ واپس انہوں نے اپنے بندوقوں کے رخ جو ہیں اور طرف کیے ہیں. یہ تھی ہماری روایتیں. یہ کون سی روایت ہے کہ آپ بلوچ بچیوں کو اپنے ویسٹرن انٹرسٹ میں اس طریقے سے ایکسپلائٹ کریں کہ آئی ڈونٹ ہیو ورڈس کہ میں آپ کو وہ ڈیٹیلز بتا سکوں. تو واٹ وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم اس بچی کو آج ان کے والد کے حوالے باعزت طریقے سے کر رہے ہیں, اور پولیٹیکل اور ٹرائبل گارنٹیز کے ساتھ کہ وہ والد جو ہیں وہ ایک ٹرک ڈرائیور ہیں, ایک غریب آدمی ہیں. ان کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنی بچی پہ نظر رکھیں گے, اور ظاہر ہے ہماری بھی اوور سائٹ ضرور ہوگی, کہیں نہ کہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہوں گے. اور ہم ان کی, کیونکہ شی از انڈر ایج, اور ہم ٹرائل بھی کر سکتے تھے, لیکن کیونکہ ان کی ایکسپلائٹیشن کی جب میں نے وہ چیزیں ایویڈنسز دیکھی ہیں تو میرا دل آج کم سے کم آئی کین ناٹ سلیپ ٹو نائٹ کہ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ ٹو آر بلوچ ڈاٹرز, ٹو آر بلوچ سسٹرز. کوئی شرم آنی چاہیے بشیر زیب اینڈ کمپنی کو, شرم کا مقام ہے. خدا کی قسم لعنت ہو ایسی بلوچیت میں. تو میں بڑے دکھی دل کے ساتھ آج یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ اس بچی کو میں لے کر آیا ہوں. اینڈ آئی ریکویسٹ یو کہ یہ ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ کا جو بھی سوال ہے وہ آپ مجھ سے کریں, سو دیٹ آئی کین آنسر یو. اور ہم ان کو ان کے والد کے حوالے کریں گے, اور آفٹر فیو ڈیز, مے بی اے منتھ اور مے بی 2 months 3 months, ہم دوبارہ پریس کانفرنس میں اس بچی کو لے کر آئیں گے, سو دیٹ وہ مینٹلی اس ٹراما سے, جس ٹراما سے یہ گزری ہے, اس ٹراما سے باہر نکل ہے. اور میں اینڈ میں ایک بار پھر یہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہماری کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے اور اس لڑائی کو لڑنے کی, یہ ہے وہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے جس شاندار انداز سے اس بہت بڑی تباہی سے پاکستان کو بچایا, بدنامی سے بچایا. تباہی تو کتنی ہونی تھی, وہ تو غلط بات ہے, کہ لیکن پاکستان میں کے کیپٹل میں اگر ایک خاتون خود کو حملہ آور ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا افیکٹ اس ٹائم پہ یو کین امیجن کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں پر انٹرنیشنل لیول پہ پلے کر رہا ہے, اور کس طریقے سے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ انڈین را جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے, تو وہ یہی ساری کہانیاں ہیں کہ وہ کس طریقے سے کبھی کس طرح کے آپریشنز کرا کے, اور کبھی انٹرنلی ہمیں اس طرح کے آپریشنز کرا کے پراکسیز کے ذریعے یہ سارا کچھ کر رہی ہے. تو ونس اگین آئی تھینک یو مائی انٹیلیجنس ایجنسیز, اینڈ آئی تھینک یو آل. آئی ایم اوپن ٹو دی کویسچن. سر شہزاد ذوالفقار, یہ چیز جو پوچھنی ہے وہ آپ نے کلیئر نہیں کیا کہ یہ جو آپریشن ہوا ریسکیو کا بچی کا, یہ کہاں پہ ہوا, کیسے ہوا, اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, کس علاقے سے
دیکھیے یہ تربت سے ٹریول کر رہی تھیں اور انہوں نے اسلام آباد جانا تھا، اور اس ٹریولنگ کے دوران انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو پک اپ کیا اور چند دن پہلے، اور یہ خودکش کے لیے ہی جا رہی تھی. اس کا سفر جو تھا وہ اس کا اینڈ جو ہے وہ ایک خودکش حملے میں ہونا تھا. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی اریسٹ کیے جو اس دن کا حصہ تھے، جو ان کو لے گئے تھے، جو ان کو متعدد دنوں میں کرایا، یا اس کیمپ کے لوگ پکڑے گئے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اگلے 1-2 دن میں، کیونکہ ابھی یہ تازہ واقعہ ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان تک پہنچ جائیں گے. سفرا صاحب کا ایکسپلائٹیشن ہے اور ویڈیو کلپس ہیں، اور بھی بہت وجوہات ہیں، غربت ہے، تعلیم نہیں ہے، بنیادی ضروریات کا فقدان ہے، اس پہ کتنی توجہ ہے؟ دیکھیے میں تو اس کو ریزن نہیں سمجھتا ہوں وائلنس کا. غربت ریزن نہیں ہو سکتی. آپ کے جو یہ کیمرہ مین پیچھے کھڑے ہیں باعزت روزگار کما رہے ہیں، اور میں نے ان سے زیادہ معاف کیجیے گا، مطلب کہ یہ اپنی زندگی جس طرح گزارے ہیں وہ وی آل نو. اسی طرح میرے جو ادھر اسٹاف میں لوگ ہیں ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، جو غریب لوگ ہیں جو ریڈی لگاتے ہیں. دس از ناٹ دا ریزن. دیکھیے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ریزن اس ایکسپلائٹیشن کی غربت بالکل بھی نہیں ہے. جو ہینڈلرز ہیں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچ آئیڈینٹی پہ نیشن اسٹیٹ کریو کرنا چاہتے ہیں. یہ آئیڈینٹی پالیٹکس ہے. اس کو جوڑنا انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ، بے روزگاری کے ساتھ، یہ کمپوننٹ ہو سکتا ہے. بے روزگاری ایک ریزن نہیں ہے اس جنگ کی. میں بات شمگوڑا منا انچو مطلب من زنارا بنا ہے انچو کہ ہمیں کہ پیدائی کو شاریہ وڑا پیدائی کا شاریہ دو گنڈو کن چوکستے سومیا پیدائی کو انچو منا منی زنار انچو چینجش کو من بھی چیزیں واسطہ تیار بوتو پڑا گورو منی منگی تر بھی انچو سرپد بو منی منگی ترا منا گوشی ایشانی گوما گپ مکان وتی کزنانی گوما گپ مکان منی ماتا گو منی پتا گو شیشانی گوما گپ مکان منی پتا ایک ڈرائیوری ایک غریبی ہمیں منا جو گوشتیش ماشانی گپ نازو منا تورس سے منگو منی پتارا چیزیں دیکھنا مامی واسطہ کاران کو گوڑا مات کو اب چوکی ہوتی گوشے علاجہ منی کازنا فون کو منگو ما اب چوکی رہو تی گوشے علاجہ موتی گوشا علاج کنی آئیے منا گوشی گوشا علاج کم بیاتا من دیما را دے گوڑا من وقت کو ادا اب چوکیا منا انچو نمبر ہی داتے گوڑے شیمنی گو آلے وال کو گوشی لتے وقتا برو تی مات پیتانی کر رہا ٹائم چیکاں پدا مطر دیما را دے فیدائیے واسطہ ماں انچو ماں پدا صحیح بوتو ساتھ پد بوتو منی کازن بھی گرگ بوتا موتی موبائل بھی پروشت منا تورسے کہ ماں بھی گونم گو منی کازن گرگ بوتا منا بھی گرا گوڑا پدا منا بھی منا گتیش آرتیش گوڑا ماں پدا انچو منا عزت تیش داتا من بھی لتینے نام بھی گوشتا ہے دا من بھی نام داتا گا من ایک آرا کھنگ نلوٹی من پیدائی کھنگ نلوٹی منا بلیک میلش کو تھا منا ترسین تگیش منی زنش بنائیں تھا من نلوٹی چیزا کھنگ منی باقی گوارا کسی یہ چیزیں تو کا گونیں گو وتی دستن کشے منا وانگے سک شوقی منا پینٹنگے بنانے سک شوقی ماں سیکنڈ ایئر کلاس وانگا منی ابھی تک انگا کلاس چلے گا ہاں ماں لوٹی ماں بوانی ماں ہمیں ڈاکٹری یا ٹیچر چیزیں جوڑ بھی ہوتی ماں تو پتانی نامہ روشن بکنی بس ماں وانگ لوٹیں دیما روگ لوٹیں شر انسانی جڑبو لوٹیں ایک آرہ مکھنے ایک آر غلط ہے مرچیشی ماں ایدہ رستوں ماں ایداؤں شما بھی ہمیں وڑ بے ایک آرہ ہوتی دستا کشے شرن کاری نہیں پیدائی اچھا منی جان بچے انچو منی زنرا انچوشن چینج کو تھا کہ ہم پیدائی واسطہ تیار ہے تو وہ بھی آپریشنل ہو جائے گا. اس کو کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے وہاں پر، تو فی الحال ہم اس کوئٹہ والے کو یوز کریں، لیکن ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ایک ساؤتھ کے ریجن میں ہو اور ایک سینٹرل ریجن میں کوئٹہ میں ہو. تو یہ 2 سینٹرز ہیں، اس میں 40+ کے قریب لوگ ہیں. غنی خواتین کوئی ہے اس میں؟ جی اس میں ایک خاتون جس کی میں نے پریس کانفرنس کی تھی وہ اس میں.
اچھا سوری اچھا چلیں سر میرے بلوچستان میں ایک تصویر یہ سامنے آ رہا ہے کہ ہماری جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اپنی حلقوں میں اپنے عوام کو انگیج نہیں کر پا رہے جس کے باعث ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. تو اس طرح کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ پھر کے ہاتھوں لگ جاتے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ سر کہ یہ جو اینٹی سب ورژن پہ کام کیا جا رہا ہے بلوچستان میں ذہن سازی کا جو یہ تسلسل ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگا؟ دیکھیے پہلے سوال کا جواب تو